ومن احسن قولا ممن دعا الى الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مشروط نیت کے حوالے سے ہم بات سن چکے ہیں، اور یہ کون کون سی کتابوں میں کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، فقہ السنہ، صحیح سابق، لولو والمرجان، فتاوی الہندیہ و دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ اب آئیے، جب ہم نے نیت کر لی تو جیسے ہم نے سنا تھا ابتدا میں، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں۔ احرام کی پابندیاں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ خاص تزکیہ اور اللہ کی خاص عبادت اور ہمیں شرعی احکام کا پابند عملاً بنانے کے لیے ہیں۔ یہ اچھی طرح ہم یاد رکھیں، اگر بھول سے بھی ایک خلاف ورزی ہو گئی تو اس کا فدیہ ہم پہ ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ مرد حضرات کے لیے سلے ہوئے کپڑے جسم کے کسی عضو یا پورے جسم کے ناپ کے برابر بنائے ہوئے منع ہے، امامہ وغیرہ پہننا منع ہے۔ مرد کا سر اور چہرہ کھلا رہے گا، خاتون کا چہرہ کھلا رہے گا فقط۔ لیکن یہ وضاحت ہے، اگر فتنے کا ڈر ہے، شر ہے، تو ہمارے سامنے ایک حدیث شریف آتی ہے ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی بھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ ہم احرام میں ہوتے تھے، جب نامحرم گزرتے تو ہم اپنے چہرے کے سامنے کچھ آڑ کر لیا کرتے، اور جب وہ گزر جاتے تو آڑ ہم ہٹا لیا کرتے۔ تو شر کا اندیشہ ہے تو چہرے پہ پردہ مختصر سے کے لیے ڈالا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو منع ہے، خاتون کے لیے ہاتھ و پاؤں کی زینت اختیار نہ کرے۔ خوشبو مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ بال یا ناخن کا کاٹنا تراشنا منع۔ چھٹے خشکی کے وحشی جانور کا شکار منع۔ بوس و کنار شہوت نفسی مباشرت فوش کلامی گفتگو منع۔ 8 جمع منع، عقد نکاح منع۔ امام شافعی امام مالک کے نزدیک، اناف کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ 10ویں حدود حرم کے اندر خضرہ پودے یا درخت وغیرہ کاٹنا منع، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم کی حدیث شریف ہے۔ 11 فوش بےہودہ افعال، نافرمانی، بدعہدی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد وغیرہ منع، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی اس تعلق سے ہم نے سنی ہے۔ اور 12ویں بات یہ کہ واجبات حج یا عمرہ جس کی نیت ہو ان میں سے کسی ایک کو ترک نہ کرنا۔ اب چند باتیں میں بھائیو آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ احرام کے تعلق سے یہ باتیں منع ہے، چند باتیں سن لی جن کی اجازت ہے کہ بات واضح ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مباحات احرام۔ ایک، غسل کرنا صابن یا پتوں سے منع نہیں ہے، لیکن جسم میں خوشبو لگانا مطلوب نہ ہو۔ 2، احرام کے کپڑے تبدیل کرنا اگر ضرورت ہو، ناپاک ہو گئے ہوں، پھٹ گئے ہوں، ٹھیک۔ 3، کنگھی وغیرہ کرنا لیکن بال نہ ٹوٹیں ورنہ فدیہ ہوگا۔ چہرے یا سر پہ حفاظت کی غرض سے کسی شے کا سایہ کر لینا اجازت ہے، اگر بال خود بخود جو گر گئے اس سے دم نہیں ہے۔ خاتون کا خوف وغیرہ پہننا۔ 6، زخم یا چوٹ پہ پٹی، مرہم، دوا لگانا، مرض کے باعث انجیکشن وغیرہ لگوانا، عمل جراحی میڈیکل آپریشن، خون کا دینا، خون کا لینا، پچھے لگوانا، سنگی لگوانا۔ احرام باطل فاسد نہیں ہوتا۔ امام بخاری کی حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے دوران یہ کیا۔ سرما لگانا منع نہیں ہے۔ 8، لیمون سے مالٹے وغیرہ کی خوشبو سونگھنا یا ان کا عرق پینا منع نہیں ہے، البتہ خوشبودار شربت منع ہے جس کی قدر شراب بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ 9، آج چشمہ، گھڑی، سماعت کا آلہ، چھتری، پیٹی، بیلٹ، بٹوا سلا ہوا ہے، احرام بھی اگر بیچ میں سلا ہوا ہے منع نہیں ہے، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ مباحات احرام نے اور اب بات کو واضح کر دیا۔ اب جب احرام آپ باندھ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، اس عظیم عبادت کے لیے آپ آ رہے ہیں، تو چند ایسی باتیں ہیں جن کا اہتمام بہت ضروری ہے، اگر نہ ہوا تو یہ بہت گناہ ہو جائے گا۔ اور وہ کہا جاتا ہے جنایات، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف مختصراً اسباب بیان کروں گا کہ حج عمرہ کے دوران کیا غلطی ہو جائے تو اس کا کیا فدیہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدود میقات سے تجاوز کرنا، جس کی شرح ہمارے سامنے 2 بار آ چکی ہے، آپ بڑی سے سمجھ چکے ہیں حدود میقات سے کیا مراد ہے۔ آفاقی کے لیے حج عمرہ کی نیت سے میقات میں داخل ہو جائے بغیر احرام باندھے، یہ کیا ہے؟ فدیہ ہے اس پہ۔ اور میقاتی حدود حرم میں داخل ہو جائے بغیر احرام و نیت کے، اور احرام حدود حرم کے اندر رہنے والا عمرہ کا احرام باندھ لے اپنے گھر سے، غلط ہے۔ یہ فدیہ ہوگا نمبر 1 کہ وہ میقات سے باہر نکل جائے، وہاں سے حالت احرام نیت میں دوبارہ داخل ہو،
غلطی کی معافی ہو جائے گی، اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نہ کر سکا تو دم جنایت لازم ہوگا، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھے، 3 روزے ایام حج میں، ایام حج سے یہاں مراد 9 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے۔ اگر یہ 3 روزے پہلے نہ رکھے جا سکے تو بعد میں 10 روزے رکھنا غیر صحیح ہوں گے۔ یہاں دوسری بات یہ کہ جمع اس کے دوائی منع ہے، اگر یہ کیے یا معانقہ وغیرہ کیا اور منی کا انزال ہو یا نہ ہو، حج عمرہ کے دوران ایک دم واجب ہوتا ہے۔ وسوسے کے باعث، بیماری کے باعث بلا اختیار منی کا انزال، احترام، حیض و نفاس وغیرہ ہو جائے حج کے دوران، نہ حج فاسد ہوتا ہے، نہ باطل ہوتا ہے، نہ کوئی دم ہے۔ ہمارا احرام کو آپ کپڑوں کو طاہر پاک کر لیجئے، غسل کر لیجئے، منع نہیں ہے۔ تیسرے یہ بال چوتھائی سر کے کاٹنا، پورے سر کے کاٹنا، پورے جسم یا کسی عضو کے کاٹنا، شیو وغیرہ بنانا، دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایک عضو سے کم کے ہوئے، تھوڑے ہوئے تو دم نہیں ہوگا، ایک صدقہ ہوگا۔ اس طرح سے ایک وقت میں کئی جگہ کے بال کاٹے تو ایک دم ہوگا، اور مختلف جگہوں کے بال مختلف اوقات میں کاٹے تو کئی دم ہوں گے۔ سلے ہوئے کپڑے مرد کے لیے ایک وضو کے لباس کے برابر پہننا منع ہے، جیسے کہ اب آپ نے سنا ہے۔ خاتون پہن سکتی ہیں، البتہ سلے ہوئے کپڑے کو لپیٹنا لنگی کی طرح سے منع نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہوگا۔ ایک محرم کو دوسرے محرم نے کپڑے سلے ہوئے پہنائے تو کسی یہ پہنائے جس نے پہنے اس پہ فدیہ ہے۔ سر اور چہرہ، اگر مرد کا پورا یا چوتھا سر یا چہرہ یا خاتون کا چہرہ پورا یا چوتھا کسی لباس سے ڈھکا رہا پورے دن یا پوری رات تو اس پہ دم ہے۔ چوتھائی سر سے کم یا کچھ عرصے کے لیے ہو تو دم نہیں ہے، فدیہ ہے۔ کسی پنکھے وغیرہ سے چہرے کو ڈھک لینا جیسے آپ نے سنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ خوشبو کے تعلق سے ہم یہ جانتے چلیں کہ خوشبو عضو پورے جسم کے ایک عضو پہ لگی یا پورے جسم پہ لگی اور سارے دن رہی تو دم ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ احرام پہ خوشبو لگائی جو خاص تھی اور پورے دن پہنے رہا تو دم ہے، پورے دن نہیں پہنا رہا تو دم نہیں۔ مہندی کے تعلق سے جان لیں کہ احناف کے نزدیک مہندی خوشبو کے حکم میں داخل ہے۔ خوشبو پورے سر پہ مہندی پورے سر پہ لگائی اور وہ خشک ہو گئی، سر ڈھک گیا تو 2 دم ہے، ایک خوشبو کے باعث اور دوسرے سر ڈھکنے کے باعث۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک مہندی خوشبو کے حکم میں داخل نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک دم نہیں ہوتا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کھانے اور پینے کی اشیاء، خوشبودار چیز پکا کے کھائی، کھانے میں پکی تو دم نہیں ہے، لیکن خوشبودار شے پکا کر پی تو دم ہے۔ خوشبو زیادہ ہے تو دم ہوگا، فدیہ ہے۔ خوشبو زیادہ ہے تو دم ہوگا، خوشبو کم ہے تو صدقہ ہوگا۔ یہی حکم خوشبودار شے مشروب جیسے کہ روح افزا کا ہے۔ ناخن کے تعلق سے سن لیں، ایک ہاتھ کے، پورے ہاتھ کے اور سب ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا ایک دم ہے، یا مختلف اوقات میں مختلف، یعنی ایک ہاتھ کے آج ابھی کاٹ لیے، پھر بعد میں کاٹ لیے دوسرے ہاتھ کے، تو الگ الگ دم ہوں گے۔ جوں ٹڈی وغیرہ جان بوجھ کے ماری تو ایک صدقہ ہوگا، اس کی جزا صدقے ہے۔ آئیے نویں بات، حرم میں شکار، یہ ذرا قابل توجہ ہے۔ خشکی کے وحشی جانور کا شکار منع ہے، محرم یا غیر محرم دونوں کے لیے۔ اگر کیا گیا، کروایا گیا تو دونوں پہ فدیہ ہوگا۔ محرم نے اشارے سے کروایا کسی سے، اس کے لیے بھی کھانا منع، امام بخاری کی حدیث شریف۔ فدیہ یہ ہے کہ شکار کی قیمت کے برابر ایک جانور حدود حرم میں ذبح کرنا، اس کا سارا گوشت مسکین میں تقسیم کرنا، جانور کی قیمت کے برابر رقم سے گندم وغیرہ خرید کے مساکین کو دینا، 9 سا ہر مسکین کو دیا جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے، یا روزے رکھنا، قیمت و مسکین کی تعداد کا تعین کر کے ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ رکھنا۔ یا وضاحت ہے، فقط خشکی کے وحشی جنگلی جانور کے شکار سے جزا ہوتی ہے، پالتو جانور سے نہیں ہوتی۔ لیکن پالتو جانور اگر آپ سے مر گیا، ذبح ہو گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا تو ہرجانہ مالک کو دینا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے، مثلا شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، ہاتھی ہیں، ان کا اگر وہ مارے گئے تو ان کی طرف سے فقط ایک بکرا دینا کافی ہوگا، ان کے وزن کے، ان کے حجم کے برابر نہیں۔ کوے، چیل، سانپ، بچھو، موذی جانور وغیرہ کو اس کو مارنے سے فدیہ واجب نہیں ہوتا۔ چور، ڈاکو، سزا تنبیہ کے لیے اور ایسے لوگ دہشت گرد، ان کے خلاف کارروائی کرنا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ حدود حرم کے نباتات کو توڑنا منع ہے، جو خودرو ہیں وہ، اگر کسی کی پیداوار ہے، کوئی اپنے زمین میں پودے لگائی ہوئی فصل لگائے تو اس کے لیے کاٹنا منع نہیں ہے۔ حاجیوں کے لیے درخت کے پتے توڑنا منع نہیں ہے اگر اس سے درخت کو نقصان نہ پہنچے۔ میدان عرفات میں جیسے ہم سنے ترک واجب ہو گیا، غروب شمس سے پہلے چلے گئے ترک واجب ایک دم ہوگا۔ میدان مزدلفہ میں بلا عذر آپ نے ترک کیا وقوف تو ایک دم ہے۔
رمی جمان ایک ترک ہوئی، سب ترک ہوئی، ایک ترک واجب ہے اور دم ہے۔ 14 یہ کہ تمتع قران کرنے والے ایک جانور اس پہ واجب تھا ذبح کرنا، اس نے ذبح نہیں کیا تو آپ سن چکے ہیں کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 ایام حج، 9 ذی الحجہ سے پہلے اور 7 بعد میں 10 ہو جائے، نہیں رکھ سکا تو وہ بغیر ذبح کیے بال کٹوا لے اور احرام کھول لے، بعد میں 2 دم ادا کرے گا، ایک جیسے کہ آپ سنا اس کے باعث اور دوسرے تاخیر کے باعث۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معین وقت 12 ذی الحجہ غروب شمس سے قبل قربانی نہ کر سکا ترک واجب، اسی طرح سے صحیح نہ کر سکا، طواف افاضہ نہ کر سکا، ترک واجب دم ہے۔ ترتیب وغیرہ رمی جمار کرنا 10 تاریخ کو، پھر بال کٹوا قربانی کرنا، بال کٹوانا، طواف افاضہ کرنا، یہ ترتیب اگر غلط ہو گئی تو دم ہے، اگر عذر ہے تو اس کی معافی، یہ آپ سن چکے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طواف وداع، اگر طواف وداع آفاقی نے نہیں کیا تو اس پہ دم ہے، آفاقی خاتون ہے جو نفاذ کی باعث نہ کر سکی تو اس پہ دم نہیں ہے۔ حدود میقات اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے یہ دم ان پہ نہیں ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے، یہ حنف کے مطابق ہے۔ یہاں تک آج ہمارا بیان تھا، یہ جاری ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سنیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حج عمرہ کے احکام سننے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ کون کون سے اماکن ہیں جہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اور پھر یہ باتیں آئی تھیں کہ ہم نے حج میں کیا چیزیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو غلطی سے ہمارے حج اور عمرہ کے دوران ہو گئی تو فدیہ واجب ہوگا۔ تمام گفتگو کے بعد اب ہم حج کے لیے تیار ہیں، ہم نے نیت کر لی، ہم نے احرام باندھ لیا ہے، ہمیں حج و عمرہ کرنا ہے۔ اس وقت مختصر انداز میں ہمارے سامنے حج عمرہ ادا کرنے کا عملی نمونہ آئے گا، اس انداز سے جس انداز سے رسول اکرم نے تعلیم فرمایا اور آپ نے ادا کیا۔ اب ہماری روانگی ہے، سفر حج کے لیے روانگی ہے۔ سفر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ جب بھی آپ روانہ ہوتے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرتے۔ آپ اس سفر کے دوران اللہ کا ذکر، تسبیحات، استغفار پڑھتے رہیے۔ مکہ مکرمہ میں آمد ہے، اس بلد امین میں پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ عظیم مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ یہاں مکہ مکرمہ میں آ گئے ہیں حاجی یا عمرہ کرنے والے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی رہائش گاہ کا انتظام کر لیں، سامان وغیرہ اپنا محفوظ مقامات پہ رکھ لیں، اطمینان قلب حاصل کر لیں۔ کچھ دیر آرام کرنا ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب آپ نے اپنی نیت کے مطابق جو عمل جس کی نیت کی تھی وہ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ میں یہاں چند وضاحتیں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حج قران کی نیت سے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ اگر آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے طواف کرنا ہے، یہ طریقہ ابھی ہمارے آپ کے سامنے آئے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے جدہ سے یا باہر سے، یہ صورتحال ہے یہاں، اور آپ اس کے بعد مکہ مکرمہ یہاں آ گئے۔ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ جن حضرات نے حج قران کرنا ہے تو دیگر ائمہ کرام کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہدی یعنی جانور قربانی کے ساتھ لے کر آئیں۔ اگر وہ جانور قربانی کے ساتھ نہیں لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، جیسے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا جو جانور قربانی کے نہیں لائے ہیں تو وہ اپنی نیت کو بدل کے عمرہ کی نیت میں کر لیں اور عمرہ ادا کریں۔ یہ ہمیں صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ملتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ وضاحت اس کے بعد حج افراد کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف قدوم کر لیں، سنت ہے، دیگر ائمہ کرام کے مطابق یہ واجب ہے۔ چوتھی بات جو یہاں یہ ہے کہ آپ عمرہ کا احرام باندھ کر آئے ہیں تو طواف قدوم کر سکتے ہیں، اگر نہ کریں تو کوئی حج نہیں ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے عمرہ ادا کرنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و ہدایت کے مطابق سنتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخلہ ہے، آپ باب السلام سے داخل ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو ازدحام ہے، کسی بھی دروازے سے آپ مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عظیم عمارت موجود ہے، یہ قصہ اس پہ ہے، یہ بہت ہی عظیم ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ معظم عمارت، یہ عظیم عمارت جس کے سامنے آپ آ پہنچے ہیں، ساتوں آسمان اور زمینوں اور اس پوری کائنات میں حرمت والی ہے، عظیم ہے. کیا اس سے زیادہ حرمت والا مقام کوئی ذات، کوئی چیز ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ جی ہاں ہے. بندے مومن کی حرمت، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ابن ماجہ نے روایت کی، اس میں بات آئی ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف، لیکن آئیے دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کی روایت یہ نقل کرتے ہیں جلیل قدر صحابی، اور وہ یہ کہتے ہیں، سیدنا جلیل قدر صحابی یہ کہتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں آئے ایک بار آپ، اور آپ کی نظر پڑی ہے خانہ کعبہ پہ، اور دوسری روایت ہے کہ آپ طواف شروع کر رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ما اطیب کی، ما اطیب ریح کی، ما اعظم کی، ما اعظم حرمت کی، یعنی کعبۃ اللہ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت منک، من حرمت منک. ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تیری بہتر خوشبو ہے، کیا تو بہتر ہے، اور تیری کیا اعظم حرمت ہے کعبۃ اللہ. قسم اس ذات پاک کی جس کے قبض قدرت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ اعظم. مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت کعبہ سے اعظم ہے، قابل غور مقام ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایک ان حرمتوں کو پامال کر کے آیا، یا حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، تو یہاں آ کے ہم کس خیر اور کس اللہ تعالیٰ کی رضا کے متمنی ہو رہے ہیں. غور کریں، غور کا مقام ہے. آئیے بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہمیں طواف کرنا ہے. طواف بیت اللہ کی تیاری ہے. طواف کے معنی یہ ہے کہ گرد چکر لگانا. یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے گرد چکر لگانا. آپ یہاں ایک بات سن لیجئے بڑی اچھی طرح سے. خانہ کعبہ کے طواف گرد چکر لگانے کے علاوہ کسی ذات، کسی مقام کا چکر لگانا حرام ہے، منع ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. مرد حضرات اتباع کر لیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کاندھے کو وہ کھول لیں، اس انداز سے کھول لیں. یہ دیکھیے، اس انداز سے یوں کھول لیں. یہ احرام کو یہاں سے یوں نکال لیں. یہ طریقہ ہوتا ہے صرف مردوں کے لیے، خواتین کرام کے لیے یہ نہیں ہے. یہ عمل طواف کے 7 چکروں میں، اور ایک قول کے مطابق طواف کے پہلے 3 چکر میں ہوگا. اور وہ طواف جس کے بعد صحیح صفا مروہ ہے. وضاحت: اتباع ترک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، دم وغیرہ نہیں ہے. اتباع ایسا یہ انداز طواف سے قبل یا طواف کے بعد خلاف سنت ہے، جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں. آئیے طواف کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. حجر اسود کے سامنے اس انداز سے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور آپ کا یہ دایاں حصہ حجر اسود کے سامنے ہے. اس وقت تلبیہ جو آپ پڑھتے آئے تھے احرام باندھنے کے بعد، دیگر اذکار وغیرہ بالکل بند کر دیجئے. طواف کے دوران تو خاص طور سے تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا. نیت کر لیجئے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے. طواف کے 7 چکروں کی یہ شرط ہے. آئیے ہم طواف شروع کرتے ہیں. رفع یدین ہمیں کرنا ہے حجر اسود کی طرف اس انداز سے، جیسے کہ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں. اور کلمات ادا کیجئے. بسم اللہ، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ہاتھ گرا لیجئے. اس کے علاوہ اور کلمات ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے یہ کلمات میں نے آپ کو پیش کی، روایت ہے امام احمد کی ان ابن عمر رضی اللہ عنہ. دوسرے کلمات یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفام بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا بسم اللہ واللہ اکبر. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، جو تیرے ساتھ عہد کیا اس کو وفا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا ہے. دیکھیے آپ نے کیا کہہ دیا، ہم کیا کلمات ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تجھ سے جو عہد کیا اس کو وفا کرتے ہوئے، تیری اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے نبی پاک محمد رسول اللہ کی سنت کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ زبان سے ادا کر رہے ہوں لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد دونوں ہاتھ آپ نیچے لے آئیے. اب استلام کرنا ہے. رفع یدین پورے طواف میں ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے.
استلام یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس جا کے اس کو بوسہ دیجئے. اگر اس پہ خوشبو نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، ازدحام ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو اسلام کے قائم مقام استقبال ہے. دور سے ایک ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے یا کسی چھڑی سے یا پینسل سے اشارہ کر کے حجر اسود اس انداز سے اس کو چوم لیجئے، یہ ہاتھ کو چوم لیجئے. یہ آپ کا استلام یا اس کے قائم مقام ہو گیا. استلام ایک طواف میں 8 ہیں، طواف کی ابتدا میں اور پھر ہر چکر کے آخر میں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ابتدا ہوتی ہے استلام کے بعد طواف. آپ اس انداز سے شروع کیجئے کہ یہ بیت اللہ شریف، اس کی یہ عمارت آپ کے بائیں طرف رہے اور آپ چل رہے ہوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح طواف کر رہے ہیں. یہ بات سن لیجئے کہ بلا عذر ٹھہرنا، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، سینہ یا چہرہ کرنا، اس سے طواف باطل ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز طواف کر رہے ہیں، آپ ذکر کیسے کر رہے ہیں ذرا دیکھیے. آپ پڑھ رہے ہیں کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ آپ کلمات ادا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہمیں رمل کرنا ہے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز مونڈے، ذرا تیز قدموں سے مونڈے ہلاتے ہوئے مجاہد کی طرح سے یہ عمل کرنا ہے. یہ سنت ہے. اور اس طواف میں جس طواف کے بعد صحیح ہو، اگر آپ بھول جائیں یا ترک ہو جائے تو اس کے بدلے کوئی فدیہ نہیں ہے. خواتین کے لیے رمل و اتباع بالکل نہیں ہے. دوران طواف جو دعائیں اور اذکار آپ کی کتابوں میں موجود ہے بے شک پڑھیں، لیکن سنت سمجھ کے نہ پڑھیں. سنت سے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں. البتہ یہ خیال رکھیں کہ آپ ترانے کی شکل میں نہ اس کو آپ ادا کریں، ترانے کی شکل میں لوگوں کے ساتھ مل کے نہ پڑھیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے نیم دائرہ نما دیوار آ رہی ہے. یہ حتیم کی حالت ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. لہذا طواف اس کے باہر سے کیجئے. آپ اس کے اندر سے کریں گے طواف باطل ہو جائے گا. دوران طواف آپ اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور تسبیحات کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ آئیے رکن یمانی پہ آ جائیے. آپ رکن یمانی پہ آپ پہنچے ہیں تو یہاں رک کے آپ اپنے اذکار اور تسبیحات کو مکمل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. جو کچھ آپ پڑھ چکے. اب رکن یمانی کے بعد یہاں اس موقع پہ آ کے ایک چیز خیال رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، دایاں ہاتھ آپ نے لگایا تھا، لیکن یہاں کھڑے ہو کے آپ نے حجر اسود کی طرح سے استلام یا اس کے قائم مقام اشارے نہیں کیے. یہ خلاف سنت عمل ہے. یہاں اب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھیے کیا دعا رسول اکرم سے پڑھ رہے ہیں. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے کلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ اور کوئی کلمات سنت ثابت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے علاوہ بھی کچھ کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے. وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رحمان الرحیم. آپ پڑھیں بے شک، لیکن سنت سمجھ کے نہ پڑھیں. حجر اسود پہ آتے ہی آپ نے استلام یا اس کے قائم مقام عمل کرنا ہے، جیسے کہ ابتدا میں آپ سن چکے ہیں. یہ دوسرا استلام ہے یا اس کے قائم مقام عمل ہے جو اشارہ آپ نے کیا. ایک آپ کا چکر مکمل ہو گیا. آپ دوسرا چکر بھی بالکل اسی انداز سے آپ شروع کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے، آخر میں استلام کریں گے. اس طرح سے 7 چکر مکمل کریں. اگر 8 ہو گئے تو باقی اور آپ 6 چکر مکمل کر کے دوسرا طواف مکمل کر رہے ہیں، ورنہ وہ طواف باطل ہو جائے گا. طواف جو ہی آپ کا مکمل ہوتا ہے فوری طور پر آپ وہ عمل جو آپ نے شروع میں کیا تھا اس کو ختم کر لیجئے. یعنی اتوا یہ ختم ہو گیا آپ کا. اس طرح سے دوسرا کاندھا یہ آپ اس طرح سے ڈھک لیجیے. اب یہ کاندھا آپ کا بالکل ڈھکا رہے گا اور اسی طرح سے آپ نماز طواف کے بعد ادا کریں گے. 2 رکعت نماز واجب طواف. اب ہم آتے ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ. یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، یہ واجب ہے. اگر زحام ہے تو مقام ابراہیم کے علاوہ کہیں اور بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سنت سے ثابت عمل ہے وہ یہ ہے کہ آب زمزم پہ تشریف لے آئیے اور یہ خوب پانی سیر کو پیجئے قبلہ رخ ہو کے. ایک اور یہاں بات قابل توجہ ہے، رسول اکرم کی حدیث شریف امام بخاری نے روایت کی. آپ نے فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعامی وشفاء سقم. یہ مبارک پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے یہ دوا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، محترم بہنوں اور عزیز بھائیوں. دعا کیجئے اور اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماء زمزم لمن شرب له. دار القطنی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ زمزم ہر اس نیک غرض کے لیے جس کے لیے پیا جائے. یہ موقع ہے، ایسا بہترین موقع کہیں اور نہیں ملے گا. اس تعلق سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ آپ زمزم کے بعد مقام ملتزم پہ آ جائیے۔ ملتزم وہ جگہ ہے، خانہ کعبہ کا یہ دروازہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے نیچے جو حصہ یہ دیوار ہے اور حجر اسود کے درمیانی یہ دیوار، یہ مقام ملتزم ہے۔ یہاں آ کے سینہ رکھ کے دایاں حصہ چہرے کا لگا کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ مقام ملتزم، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول، مقام ملتزم پہ آ کے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طواف پورا مکمل ہو گیا، مقام ملتزم پہ ہم آ گئے۔ اب ہمیں عمرہ کے لیے، سعی کے لیے، صفا و مروہ کے لیے جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا، اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے اور آپ نے استلام کیا حجر اسود کا، یا آپ بھی کیجیے اس کے قائم مقام، اشارہ کر لیجئے۔ اب آپ روانہ ہو جائیے مقام صفا، یہ ایک پہاڑی ہے۔ حجر اسود کے استلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں صفا کی طرف، اور جو صفا قریب آتی ہے آپ یہ کلمات ادا کرتے ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ۔ آپ صفا کی بلندی پہ آ گئے، آپ پھر قبلہ رخ ہو گئے۔ قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعائیں کی ہیں، حمد و ثنا کی اور یہ کلمات ادا کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ ایک اور روایت میں دو کلمات اور ہیں، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ امام مسلم کی روایت ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں تنبیہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا حجر اسود پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا روانہ ہونے سے پہلے استلام کیا۔ یہاں استلام نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں اور مروہ کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ تاریخی ایک موقع ہے ہمارے لیے یادگار کا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ اللہ کے قریب چھوڑ کے صحیح کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، یہ وہ مقام ہے جو آج میرے اور آپ کے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے سنت قرار دے دیا گیا۔ وہ جدوجہد جو کی تھی حاجرہ علیہ السلام نے، آج میرے اور آپ کے لیے حج و عمرہ کا ایک واجب قرار دے دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شروع کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم۔ اس دوران آپ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سنت سے ثابت کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے آپ، ہرولا ہے، میلین اخدرین کے درمیان ذرا تیزی سے قدم اٹھانے ہیں۔ بی بی حاجرہ تیزی سے قدم اٹھاتی تھی یہاں کہ اس وقت بچہ، عظیم بچہ، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں، صحت مند مردوں کے لیے۔ جب مروہ کی پہاڑی قریب آ جائے تو اسی انداز سے دعا کیجیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، اور وہی دعائیں کیجیے۔ یہاں آ کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور آپ نے دعائیں کی، اللہ کی توحید، اللہ کی ثنا، اور پھر وہی کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ان کلمات کے کلمات مبارکہ کے درمیان رسول اکرم نے 3 بار دعا کی، اور پہلے بھی وہاں صفا کے مقام پہ بھی دعا کے بعد آپ نے کلمات کے بعد 3 بار دعا کی۔ اس طرح سے صفا سے مروہ ایک چکر مکمل ہوا، مروہ سے صفا دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ یوں ہم نے 7 چکر کرنے ہیں۔ 7ویں چکر پہ آ کے مروہ پہ آپ کی صحیح ختم ہوگی۔ یہاں آنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ یہاں وضاحت ہے، جن حضرات نے قرآن کی نیت کی تھی وہ بال نہیں کٹوائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے، اس لیے کہ اسی احرام میں انہوں نے حج کرنا ہے، حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اور جن حضرات نے فقط عمرہ کا احرام باندھا تھا، نیت کی تھی، وہ بال کٹوا لیں، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور احرام کھول لیں۔ آئیے اس کے بعد طواف قدوم، قارن آدمی نے حج عمرہ کے بعد ایک طواف بیت اللہ، طواف قدوم کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت نہ ادا کیا تو وقوف عرفہ سے قبل کبھی بھی ادا کر لیں۔ وقوف عرفہ کے بعد ان سے یہ مطلوب نہیں ہوگا، آئیے وقوف عرفہ کے بعد ساقط ہو جائے گا، اس کی قضا بھی مطلوب نہیں ہے۔ طواف قدوم احناف کے مطابق سنت ہے، مالکیہ کے مطابق واجب ہے، دیگر ائمہ کرام کے مطابق طواف قدوم عمرہ سے قبل ادا کیا جائے اور بعد میں کیا گیا تو بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف قدوم کے بعد اگر حج کی صحیح کرنا ہو تو اس طواف میں اتباع اور رمل بھی ہے، جو آپ ابھی سن چکے ہیں۔ حج کی صحیح قارن کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کی صحیح ابھی وہ قبل اس وقت کر لے، اگر ابھی نہیں کی تو ان کو بعد میں لازمی کرنی ہوگی۔ دیگر ائمہ کرام کے مطابق قارن عازم حج پر
ایک سعی اور ایک طواف ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک سعی اور ایک حج کرنا کافی ہے۔ دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں قارن پہ ایک سعی ایک حج ہے، لیکن احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ قارن پہ بھی 2 سعی 2 طواف ہے، جیسے کہ ایک عمرہ کا ایک حج کا۔ یہاں آ کے عمرہ کا ہم نے مختصر حال سنا، یہ انداز ہے عمرہ کا، طواف کا اور سعی کا اور سلام وغیرہ کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اب ہم انشاءاللہ تعالی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حج افراد ادا کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حج افراد کرنا ہے، حج کا دن آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ 7 ذوالحجہ ہے، حج افراد کرنے والے احرام باندھنے نیت کر لیں، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ قارن حاجی پہلے ہی احرام میں ہیں، یہ سب 8 ذوالحجہ کو جدہ سے یا مکہ مکرمہ سے، جدہ والے مکہ مکرمہ آ جائیں، طواف قدوم کر لیں۔ طواف قدوم نہیں کرتے احناف کے مطابق سیدھے منی آ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے یہاں منی آ جائیں 8 تاریخ کو۔ 8 تاریخ کے اعمال و افعال، مکہ مکرمہ میں جو اعمال و افعال ہیں اس کی تفصیل آئے گی، اور منی کے بعد ہمیں 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ عرفات کے بعد ہمیں آنا ہے مزدلفہ، یہاں رات گزارنی۔ مزدلفہ کے بعد 10 تاریخ کو واپس منی آنا ہے۔ 10 تاریخ کے بعد جو ہم نے 11 اور 12 اور 13 کو اعمال کرنے وہ یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمیں خاکہ یہ بتا رہا ہے حج افراد کا طریقہ۔ آپ نے پہلے عمرہ کیا ہے، تمتع یا قران ہو جائے گا۔ یہی انگریزی میں ہمیں ملتا ہے حج عمرہ ادا کرنے کا طریقہ ایک نظر میں۔ یہ اردو میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ چارٹ بنایا ہے، میرے علم میں نہیں ان کا نام، یہ کن صاحب نے بنایا مجھے ملا، تو بہرحال میں نے اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے آپ کو پیش کیا۔ یہی چارٹ آپ کے سامنے انگریزی میں ہے۔ یہ آپ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس مقام سے کیا کیا یہ اعمال کریں گے۔ یہ چارٹ انصار حسن برنی صاحب نے اس کو بنایا تھا اور عرب نیوز میں شائع ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پبلیکیشن کے لیے ان سے اجازت کی ضرورت ہے، تو یہ میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں، میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی تعلق سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج عمرہ کے تعلق سے آڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں۔ احکام حج و عمرہ یہ 3 کیسٹ ہیں، 3 کیسٹ کا ایک سیٹ ہے، محض اس لیے کہ ہمارے اعمال یہ حج عمرہ کے اعظم عبادت بہتر ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ اب آئیے اس کی ایک ایک تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ میدان منی میں یوم ترویہ 8 تاریخ نماز ظہر سے قبل سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں آپ پہنچ جائیے۔ یہاں ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور دوسرے دن 10 تاریخ کی صبح نماز فجر ادا کرنی۔ سید الاولین والآخرین نے یہی عمل کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کل جو دن آ رہا ہے عرفہ کا دن، اس کے لیے ہم پوری طور پہ ذہنی اور فکری طور پہ، عملی طور پہ تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، سکون قلب خشیت اللہ کی اختیار کر لیں، تسبیح اور تحلیل سے اپنے تزکیہ کر لیں۔ کیا اچھا ہو اس موقع پہ ایک باز ہو، ایک درس ہو، کوئی صاحب ہمیں حج کے احکام بتائیں، کل جو آنے والا دن اعظم ہے اس کی اہمیت و فضائل بتائیں، وہاں کیا کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سکھائیں، تازہ ہو، شعور بیدار ہو، بہتر طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں اور یہ عظیم عبادت کا زیادہ زیادہ ہمیں اجر ملے۔ آئیے 10 یہ آپ کے اور ہمارے سامنے 8 کے بعد 9 تاریخ آ گئی، ہم نے 9 کی نماز فجر ادا کر لی، تمام نمازیں بجماعت ادا کیجیے۔ 9 کی ہم نے نماز فجر ادا کر لی ہے منی میں۔ یہ اب منی سے ہم روانہ ہو رہے ہیں، کہاں ہمیں روانہ ہونا ہے؟ عرفات میں۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ عرفات میں پہنچ گئے تھے اور عرفات میں آپ نے ظہر سے قبل آپ وہاں پہنچ گئے تھے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو۔ عرفات کے دن کی ایک خاص بات ہے کہ حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی فضیلت احادیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے۔ وقوف عرفہ کا موقع ہے، حج کا اعظم رکن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفہ ہی حج ہے، جس نے یہ نہیں کیا اور سارے اعمال و افعال کرتا رہا، حج اس کا نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم مد نظر رکھیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد نمرہ ہے، میدان عرفات کے غربی کنارے پہ واقع ہے، قدیم مسجد ہے، اس کا کچھ حصہ حدود میں ہے اور باقی حصہ حدود سے باہر ہے۔ یہاں خطبہ اور اذان و نماز زوال شمس یعنی نماز ظہر کے وقت کی ابتدا ہوگی۔ ابتدا ہوتے ہی امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبے کے بعد جب خطبہ ختم ہوگا، خطبہ خاموشی سے سنا جائے، خشوع و خضوع سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، غور کیا جائے، پیغام جو ہے اس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے۔
خطبے کے بعد ایک اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی، نماز ظہر پڑھائی جائے گی، اس کی فوری بعد نماز عصر پڑھائی جائے گی۔ امام مسافر ہیں تو نماز قصر کریں گے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں جو حضرات مسافر ہیں وہ نماز قصر کریں گے امام کی امامت میں، اور جو امامت میں، اور جو مسافر نہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے۔ سنت نماز اور اذکار، ان نمازوں کے درمیان، نماز ظہر نماز عصر کے درمیان کوئی سنت، کوئی ذکر اور تسبیح وغیرہ نہیں۔ سنت یہی ہے، یہ حکم تمام نمازیوں کے لیے ہے جو مسجد نمرہ میں موجود ہیں، اور مسلسل جماعتیں ان کی کہیں کتنی دور تک چلی جائیں، خواہ وہ ریڈیو سے امام کی آواز سنتے ہوں، مسلسل جہاں تک جماعت ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ خیموں میں جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی اپنی نمازیں اپنے وقت پہ ادا کریں گے۔ اگر مسافر ہیں تو قصر، اور مسافر نہیں ہے تو پوری نماز ادا کریں گے۔ لیکن دیگر ائمہ کرام کے مطابق ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نمازیں قصر اور ملا کے ادا کریں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقوف عرفہ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان منا سے طلوع شمس کے بعد روانہ ہوئے اور آپ عرفات میں تشریف لے آتے ہیں، مقام نمرہ کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ جب زوال شمس ہوتا ہے، یعنی نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے اونٹ میں قصوہ طلب کرتے ہیں، اس پہ سوار ہو کے بطن وادی یعنی وادی عرفہ کے وسط میں آپ تشریف لے آتے ہیں، اور لوگوں سے نہایت ہی جامع انداز میں آپ خطاب فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جو تفاسیر قرآن، احادیث، دیگر مشہور مستند کتب میں موجود ہے۔ اس خطبے میں آپ نے عالم انسانیت کے لیے حقیقی فلاح، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ، رہنما اصول، مقصد حیات، تقاضے، گمراہی سے بچنے کا طریقہ، اپنی تبلیغ رسالت کی گواہی لی، اور کار نبوت یعنی دین کی دعوت، تبلیغ، اقامت کا کام انجام دینے کی ذمہ داری یہ امت کے سپرد کی۔ آپ کے خطبے کے آخری کلمات قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یوم حشر اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,20,000 قریب صحابہ کرام تھے، سب نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، اور ہماری خیر خواہی کی۔ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا امانت پہنچا دی، ہمیں اس کا حق کیا، یہ امانت اللہ کی دین کی دعوت کا کلام، رہنمائی، رائے حق، یہ ہے۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد آپ نے انگلی، جس کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کی ہے، صحابہ کی طرف اشارہ فرما کے 3 بار آسمان کی طرف آپ نے اٹھائی، اور صحابہ کی طرف مجمع کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ پھر آپ کے یہ فرماتے ہیں جو حاضرین ہیں، میرا یہ پیغام غائبین یعنی آنے والوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے آنے والے حاضرین سے میں زیادہ حفاظت یعنی زیادہ اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ یہ کلمات میں نے آپ خدمت میں جن کا جو ترجمہ پیش کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم اور ابو داؤد کی روایت سے لیے ہیں، اور مشہور تفاسیر موجود ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد جو کام کیا وہ عظیم کام ہے۔ فقط اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے، قول و عمل کو اپنے اسلام کے مطابق، اپنی زندگیوں کو، تمام شعبہ ہے زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، بلکہ اس کے ساتھ جو تقاضا ہے وہ یہ کہ یہ دین جو نظام پیش کر رہا ہے، شریعت جو دین پیش کر رہا ہے، ان کو تمام نظام ہے زندگی پہ ہم غالب کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں۔ یہی نظام مصطفیٰ، خلافت راشدہ، دین کی اقامت کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ثمرات جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے آج بھی حاصل ہوں، تو اس کا ایک واحد یہ طریقہ ہے۔ خطبے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا حکم دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، نماز ظہر قصر ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد نماز عصر قصر ادا کی جاتی ہے۔ ان نمازوں کے درمیان نبی اکرم سے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی آپ نے ذکر نہیں کیا۔ نماز کے بعد آپ اور صحابہ کرام وقوف شروع کرتے ہیں، موقف عرفات یعنی جبل رحمت کے قریب تشریف لے آتے ہیں۔ جبل رحمت سامنے ہے اور قبلہ رخ ہیں آپ، اور اس حال میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، تپتی دھوپ ہے، سورج سامنے ہے، اور سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اسی حال میں ہمیں وقوف عرفہ کرنا ہے۔ یہاں کے تعلق چند اذکار اور دعائیں ہیں، چند میں آپ خود پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام احمد کی روایت، امام ترمذی کی روایت ہے،
آپ نے فرمایا بہتر دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول نے کی اس موقع پہ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری دعا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 1000 بار سورت الاخلاص قل هو اللہ احد اس موقع پہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا فرمائے جس کا وہ سوال کرے۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس دن اپنی زبان، سماعت اور بصارت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ سارے معاف فرما دے، ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک۔ چوتھی ہمیں یہ دعا کے کلمات ملتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا دیکھیے تو یہ بشارت بھی ہے ہمارے لیے، دعا کیا بلکہ بشارت کہ یوم عرفہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگے جہنم سے رہا فرماتا ہے اور اس دن وہ بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتوں میں فور کرتا ہے ان حاجیوں پہ، ان لوگوں پہ جو عرفات میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، آج تم جس کے لیے مغفرت چاہو میں اس کی بھی مغفرت کر دوں، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو جائیں اے بندو آج میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس کے لیے جو مقصد پائے، مقصد کے لیے حج کرے، سوچ سمجھ کے حج کرے۔ آئیے اس عالمی اجتماع، آئیے اس موقف، آئیے یہاں ہم سب جمع ہیں، اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، ساری دنیا مختلف خطوں سے ہم یہاں کی جمع ہوئے ہیں، خاص لباس، خاص زبان ہے، خاص طریقہ ہے۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہماری وحدت ہے، ایک مضبوط ہم کڑی میں جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک نظام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ عہد کو تازہ کرنے کا منظر ہے، ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا الستو بربکم، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہی منظر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ یہ عہد الست اسی سرزمین پہ ہوا، مشکات مصابیح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے۔ دوسری بات یوم حشر کا منظر ہے، پیشی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بنی نوع انسان کو کھڑے ہونا پڑے گا انفرادی طور پر، جواب دہی ہے، اس کی فکر ہے، اس کی تیاری ہے۔ آج ہم منظر یہ دیکھنے کی ساری مخلوق جمع ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوگی۔ اور قرآن پاک یہ بات ہمیں کئی جگہ پہ یاد دلا رہا ہے، ایک مقام آتا ہے اس انداز سے، فرمایا قرآن نے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ترجمہ یہ ہے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 9 اور 10 کی کلمات، بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارے پیغام رسانے کا کام، یہ فریضہ کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگوشت ان کے آگے رکھ دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب نہیں ہو گئے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ وہاں جب یہ حشر ہوگا سارے اعمال ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے، ہم اور آپ جھٹلائیں گے اور دیگر کافر جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق حقیقت سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ گواہی کا منظر ہے، جبکہ اعلیٰ عرفہ اللہ کے بندے رسول ان کو گواہی کے موقع پہ کھڑا کیا جائے گا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بعض مقاصد ہیں یوم عرفہ۔ ایک اور مقصد ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ آئندہ زندگی، آج ہم عہد کریں اے اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی، استقامت کی زندگی، فرما بردار مسلمان کی زندگی، نیک متقی انسان کی زندگی بسر کریں گے، ہم مثالی انسان بن کے رہیں گے، مثالی مسلمان بن کے رہیں گے، تب کو حج کے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ آئیے روانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے ہی روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے میں آپ کہیں سکون اختیار کرو، ذکر و تسبیح ہے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے لیکن راستے میں نماز مغرب نہیں ادا کرنی ہے، رسول اکرم نے ادا نہیں کی ہے۔ آپ نے ادا کی تو مزدلفہ میں جا کے آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی، اگر مزدلفہ نہ پہنچو گے کسی سبب سے تو معافی ہے، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے خلاف سنت یا مزدلفہ میں ہم آ جاتے ہیں، میدان مزدلفہ میں آپ پہنچ جائیے، یہ ہے یہاں رات ہو گئی ہے اور آپ منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آ گئے ہیں، یہاں رات ہو گئی ہے، آپ یہاں رات ہمیں گزارنی ہے، نماز مغرب اور نماز عشاء کے وقت پڑھنی ہے، ایک اذان ہوگی، اقامت ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی بجماعت، پھر اقامت ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی بجماعت، درمیان میں کوئی تسبیح
اور کوئی ذکر وغیرہ نہیں ہے. یہاں ایک خلاف سنت عمل ہے، وہ یہ کہ کنکری چننا سنت سمجھا جاتا ہے. مزدلفہ چنیں، کہیں سے بھی چن لیں کنکری، لیکن سنت سمجھ کے نہ چنیں. ہاں کنکری کہاں سے نہیں چننی؟ رمی جمار جو کی جاتی ہے وہاں جو کنکری گرتی ہے وہ نہ چنیں، باقی کسی جگہ سے آپ چن سکتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارنا سوائے وادی بطن محشر کے کہیں بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں. افضل مقام مشعر الحرام ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کیا. فضیلت و اہمیت یہ عظیم رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے. اللہ کی مخلوق یہاں جمع ہے. دعائیں کیجئے، گڑگڑائیے، اللہ سے مانگیے جو مانگتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے ساری رات جاگنا ہے اور ساری رات ذکر و تسبیح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مزدلفہ گزار رہے ہیں. آپ مزدلفہ مشعر الحرام کے پاس کہیں بھی آپ نے قائم کیا، آپ وہاں آئے، اور امام مسلم کی حدیث شریف ہے کہ نماز کے بعد آپ آرام کرنے لگے، سو گئے، لیٹ گئے، بیدار ہوئے. صبح کے وقت نماز فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، آپ نے نماز ادا کی اور سواری طلب کی. مشعر الحرام کے قریب آپ آ گئے اور وقوف شروع کر دیا. ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، یہی واجب وقوف کا وقت ہے مزدلفہ میں. آپ جب وقوف کر چکے اور سورج کی پیلی روشنی پھیل رہی ہے، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، تو آپ نے یہاں سے روانہ ہونے کا حکم دے دیا. روانہ ہو رہے ہیں، وادی محشر آئی تو آپ نے سواری تیز کر دی. آپ نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا اور مینا میں جمرۃ العقبہ کی طرف جو لے جاتا ہے راستہ، وہاں آپ جمرۃ العقبہ پہنچ گئے. مینا میں مزدلفہ سے سید الاولین والآخرین مینا تشریف لاتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے کون سی تاریخ ہو چکی ہے؟ 10 ذوالحجہ ہو چکی ہے. یہاں آنے کے بعد آپ چند کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے. یہ عظیم دن یوم نحر ہے، یوم نحر ہے، قربانی کا دن، یہی اس کا نام ہے. حاجی کے لیے اس دن یہاں اس مقام پہ نماز عید الاضحیٰ معاف ہے. سید الاولین والآخرین آتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، آپ جمرۃ العقبہ پہ کنکری مارتے ہیں، یکے بعد دیگرے 7 کنکری. آئیے ایک اور عمل، یہاں دوسرا عمل یہ ہو رہا ہے، تکبیر تشریق شروع کرنی ہے. یہاں تلبیہ جو ہم پڑھا کرتے تھے نیت اور احرام کے وقت، طواف میں ہم نے نہیں پڑھا. یہاں تلبیہ بند، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے بند کر دیا. رمی جمار کے بعد آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، تکبیر تشریق. اس کا حکم یہ ہے کہ حاجی صاحبان تو 10 ذوالحجہ رمی جمار کے وقت سے، اور غیر حاجی 9 ذوالحجہ نماز فجر سے پڑھنا شروع کریں گے. اور یہ تمام حضرات اس تکبیر تشریق کو 13 ذوالحجہ مغرب تک پڑھیں گے. تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج اس کے بعد یہی بڑا ذکر ہے. آئیے اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ ذبیحہ، جانور کو ذبح کرنا ہے. جنہوں نے حج قران کیا ہے وہ ذبح کریں. تمتع جن کا ہو گیا ہے وہ آپ سن چکے اس کی تفصیل، وہ قربانی کریں. قربانی کا وقت 12 ذوالحجہ تک ہے. خود جانور ذبح کریں، اپنی نیابت میں کسی اور سے کروائیں. جس نے دم کی قربانی کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، استطاعت ہے. نہیں تو بعد میں جب چاہے وہ کریں، آسانی سہولت کے مطابق حدود حرم میں وہ ذبح کروائیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار کے بعد آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں. ان میں سے 67 اونٹ آپ کو ذبح کرتے ہیں اور باقی 33 سیدنا علی آپ کی طرف ذبح کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کے بعد آپ حلق کرواتے ہیں، پورے بال اتروا دیتے ہیں. صحابہ کرام میں سے بال بھی اترواتے ہیں اور بالوں کو چھوٹا بھی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم ارحم محلقین قالوا والمقصرین. آپ نے فرمایا قال اللہم ارحم محلقین قالوا والمقصرین قال والمقصرین. رواه البخاری مسلم. اللہ تعالیٰ رحم فرما حلق کرنے والوں پہ، اللہ تعالیٰ رحم فرما حلق کرنے والوں پہ. صحابہ اکرم کہا یا رسول اللہ مقصرین قصر کرنے والوں پہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قصر کرنے والوں پہ رحم فرما. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. آئیے یہ ہمارے لیے ایک بات آ رہی ہے، یہاں رمی جمار، اس کے بعد قربانی، بال کا کٹوانا، پھر طواف وداع کے ترتیب واجب ہے حناف کے نزدیک. احرام کی پابندیاں یہاں ختم ہو گئی بال کٹوانے کے بعد، سوائے جماع، بوس و کنار، جماع کی دوائی جو طواف افادہ مکمل کرنے تک حرام رہیں گے. اب آپ یہ احرام کا لباس اتار سکتے ہیں، اپنے کپڑے پہن لیجئے. 5واں عمل یہ ہے طواف بیت اللہ، طواف افادہ. وہی انداز ہے جیسا کہ آپ نے طواف کیا تھا عمرہ کے وقت.
بالکل اسی طرح سے اگرچہ کہ آپ کا احرام کھل چکا ہے. پھر آپ مکہ مکرمہ آ گئے. کہاں سے آ گئے جناب؟ مینا سے آپ مکہ معظمہ آ گئے. طواف افادہ کے لیے اسی انداز سے 7 چکر کیجئے. پھر آپ نے حج کی سعی کرنی ہے. سعی صفا و مروہ یہ حج کا واجب ہے. یہ واجب ادا کرنے کے بعد آپ مینا واپس تشریف لے آئیے. مینا میں جو ہم نے عمل کرنا ہے بالکل وہی نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپس ہم مینا آ گئے. یہ مینا میں ہم یہاں پہنچے. یہاں طواف افادہ آپ 10 سے 12 تک کبھی بھی کر سکتے ہیں اور صحیح بھی کر سکتے ہیں. مینا میں آنے کے بعد ہمیں جو عمل کرنے ہیں کون سی تاریخ ہوگی جناب؟ دیکھیے کون سی تاریخ ہے. 10 کے بعد شام کو ہم پہنچے 11 12 13. یہ ہمیں عمل کرنے ہیں. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کرنا ہے. رمی جمار ہے 11 12 کو. 13 کو راتیں اکثر مینا میں گزارنی ہیں. رمی جمار ان ایام میں کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رمی کرتے رہے ذرا سنیے. امام بخاری امام احمد کی روایت ہے سید الاولین والآخرین جمرۃ الاولیٰ پہ تشریف لائے اور آپ نے یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں ماری. آپ وہاں کھڑے ہو گئے. قدرے دائیں جانب ہٹ کے دعا کی آپ نے قبلہ رخ ہو گئے. پھر آپ آئے جمرۃ الوسطیٰ پہ آپ تشریف لائے. وہاں ایک ایک آپ نے کنکری ماری تکبیر کہتے ہوئے اور آپ دائیں طرف ہٹ کے آپ نے وقوف کیا اور دعائیں کی. پھر آپ جمرۃ العقبہ بڑی علامت پہ چلے گئے بالترتیب اور آپ نے وہاں ایک ایک کر کے 7 کنکری ماری بسم اللہ اکبر کہہ کے. یہاں آپ نہ رکے نہ آپ نے وقوف کیا نہ دعا کیا, واپس تشریف لے آئے. یہی عمل ہم کریں گے 12 تاریخ کو. 12 تاریخ کی شام ہو گئی تو آپ ٹھہر گئے, رات ہو گئی, واپس آ سکتے ہیں. مکروہ ہے اگر صبح طلوع ہو گئی 13 کی فجر ہو گئی تو اب 13 کی کنکری مارنا بھی آپ پہ واجب ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے اس کو ترک کیا تو ترک واجب ہے اور اس کے بدلے دم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیتے ہیں صحابہ کرام کو 12 کی رمی کرنے کے بعد. صحابہ کرام چلے جاتے ہیں, کچھ رہتے ہیں وہاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو بھی وہاں موجود ہیں. 13 کی شام کو روانہ ہوتے ہیں. 13 کی رمی کرنے کا وقت آپ سن چکے ہیں, صبح سے شروع ہو جاتا ہے. آئیے وادی محسب پہ آپ آ کے کچھ دیر ٹھہرتے ہیں. سید الاولین والآخرین آخری عمل مکہ مکرمہ تشریف لے آئیے. آپ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہاں ہم نے طواف وداع کرنا ہے. رخصتی طواف جس کو کہتے ہیں. تمام اعمال و افعال مکمل ہو گئے. حاجی صاحبان ادا کر سکتے ہیں, میقات والی بھی ادا کر لیں. وضاحت ہے طواف زیارہ طواف افادہ جو آپ نے کیا تھا اس کے بعد جو بھی طواف کریں گے وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. ہاں معافی ہے, حالت حیض و نفاس کی حالت میں خواتین سے طواف وداع معاف ہے. اگر وہ حدود حرم سے نکلنے سے قبل طاہر ہو جاتی ہے وہ یہاں آ سکتی ہیں تو واجب ہوگا, ورنہ چلے گی تو معاف ہے. طواف افادہ طواف زیارہ کے بعد یہ طواف آپ نے کر لیا, طواف وداع کر لیا تو یقین کیجئے مزید یہاں رہنا نمازیں پڑھنا منع نہیں ہے. جاتے وقت ایک اور طواف کر لیں, مستحب ہے. جتنے بھی طواف کریں مستحب ہے, منع نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں اور محترم ساتھیوں, عزیز بچوں اور امت مسلمہ کے تمام بھائیوں, یہ ایک نظر میں ہم نے حج و عمرہ ادا کرنے کا طریقہ دیکھا اور سیکھا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آ گیا وقت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے. آپ حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی عظیم شان میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا, ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا. امام الطبرانی روایت کرتے ہیں, طبری روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ حوالے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا. ہر خطیب, ہر امام, ہر مسلمان اللہ کی توحید کا جب ذکر کرے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار نہ کرے, اسلام کے قلعے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا. عرض کیا سید الاولین والآخرین نے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کو ابھی ذکر کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام.
عظیم احسان ہے آپ کی رسالت ہم پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ایک عظیم احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ. انہی میں سے ایک اس کا اپنا ایک رسول اٹھایا. سورت آل عمران کی آیت نمبر 164 کے ابتدائی کلمات، بے شک اے رب تو نے ہم پہ عظیم احسان فرمایا. ایک اور مقام میں قرآن یاد کرا رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ عالی مقام اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے خود درود بھیجا سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا. یہ ارشاد اس انداز سے ملتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ایک محفل میں ایک بار تو واجب ہے اور بار بار پڑھنا یہ مستحب ہے. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں حاجی اور معتمر کے لیے مدینے کی زیارت کا کیا مقام. حج و عمرہ کے محاسن آداب و مستحبات میں سے ہے. یہ حج و عمرہ کے واجبات میں سے نہیں ہے، لوازمات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج و عمرہ کے بعد اگر واپس اپنے وطن چلا جاتا ہے، حج عمرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن کیا ادنا سے ادنا کم سے کم درجے کا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ یہاں ان اماکن کے پاس آنے کے بعد وہاں نہ جائے، اس ذات پاک کے روضے پہ نہ حاضری دے جو محسن انسانیت، جنہوں کے احسانات ہم پہ عظیم، جنہوں نے آداب زندگی سکھائے، اللہ کی بندگی کے طریقے سکھائے، نظام زندگی ہمیں دیا، وہ قواعد اور ضوابط بتائے جس کے باعث ہم فلاح پائیں گے اور فلاح پا رہے ہیں. تو ایک مسلمان سے توقع ہے کہ وہ ضرور آئے، ایک کلمہ وہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری دے. لیکن یہ بات ہم سنتے چلیں کہ فقط یہ حاضری دینا ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہیں ادا کروا دیتا. اس کے تعلق سے قرآن واضح ہے. آپ کے چند حقوق ہیں ایک امتی پہ، ایک مسلمان پہ. سب سے پہلے یہ کہ آپ پہ صدق سے ایمان رکھے، آپ کی توقیر ہے، تعظیم ہے، آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہے، آپ کی اطاعت اتباع کرتا رہے، آپ کی دین کی نصرت و حمایت میں لگا رہے، آپ پہ جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی میں، اس کے قائم کرنے کی جد و جہد اپنی قدر و استطاعت کے مطابق کرتا رہے. تمام باتیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. اور ایک محبت کرنے والے کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرے. محبت جب ہی ہوتی ہے جب اطاعت ہوتی ہے. اطاعت نہیں ہے تو محبت جمع خرچ زبانی تو ہو سکتی ہے، حقیقی نہیں ہو سکتی. آئیے ہم چلتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے تعلق سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، میری مسجد میں نماز ادا کرنا دیگر مساجد سے 1000 گنے افضل ہے سوائے مسجد حرم کے، اور مسجد حرم میں ایک نماز ادا کرنا دیگر نماز مساجد سے 1,00,000 درجے زیادہ ہے. دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے، آپ نے فرمایا میری مسجد من صلی فی مسجد 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتبت لہ براۃ من النار وبراۃ من العذاب وبریء من النفاق. جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی، وہ بری ہوا عذاب سے، بری ہوا آگے جہنم سے، وہ بری ہوا نفاق سے. امام احمد کی روایت ہے، صحیح اسناد کے ساتھ یہ پیش کی جا رہی ہے. آئیے ہم ذرا کیفیت سنتے ہیں مسجد نبی میں داخلے کی. آپ یہاں آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، ادب کا مقام ہے. راستے میں درود شریف دعا استغفار کرتے رہیے. مسجد میں قدم رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم اغفر لی ذنوبی واغفر لی باب رحمتک. اور دیگر دعائیں آ کے تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے. اگر نماز فرض کا وقت ہو رہا ہے تو تحیۃ المسجد ساقط ہو جاتی ہے. آگے بڑھیے. روضہ من ریاض الجنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں جائیے 2 رکعت ادا کیجیے. پھر آئیے روضہ شریف کے سامنے آ جائیے، یہ جالیاں ہیں آپ کے سامنے، اس طرف کونے پہ اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے کھڑے ہو جائیے. یہاں رسول اکرم مرتبے کو یاد کیجیے. سلام اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں، اپنے اہل و عیال، گھر والوں کی طرف سے، لیکن ادب سے آہستہ آواز میں. درود السلام کی کلمات اسی انداز سے ہونی چاہیے جس انداز سے ثابت ہیں. یہاں پڑھیے اور لوگوں کو زحمت نہ ہو. پھر ذرا دائیں طرف آپ ہٹیں گے، یہاں دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اندر روضہ ہے، ان پہ سلام پڑھیے، ان کے مرتبے کو یاد کیجیے. پھر اور دائیں طرف آپ آئیے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اندر روضہ ہے، یہاں ان پہ سلام پڑھیے، ان کے مرتبے کو یاد کیجیے. پھر واپس آئیے دونوں خلفائے راشدین پہ سلام پڑھیے، ان کے مرتبے کو یاد کیجیے. پھر واپس آئیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سلام پڑھیے. اور اس طرح سے آپ پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. عظیم مقام میں، عظیم جگہ پہ آپ آ گئے ہیں. یہ مختصر انداز میں حاضری روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
کے بعد مدینہ، جتنا آپ رہ سکتے ہیں رہیے، یہاں کی زیارتیں ہیں، یہاں کے مقابر ہیں، یہاں کے اعلیٰ مقام ہیں، ان کو یاد کیجیے۔ اہم سب سے بات وہ یہی ہے کہ جو رسول اکرم کا پیغام ہے اس کو اپنانے، اس کو دوسروں کو پہنچانے، خیر کا معاشرہ قائم کرنے، الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور صحیح معنوں میں حج اور عمرہ کا فائدہ حاصل کرنے اور اس کا فیض پورے عالم کو پہنچانے کی آج صحیح کیجیے، اور اس کے لیے آپ عہد اللہ سے محنت چاہیے، دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم سے قبول فرما لے، توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ کے اس لائی نظام کو نافذ کر کے ساری دنیا میں اس کو غالب کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔